سورہ انفال کی آیت نمبر 68 اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر اللہ پہلے ایک بات لکھ نہ چکا ہوتا تو اے مسلمانوں، تم نے جو کافروں سے بدلے کا مال لے لیا اس میں تم پر بڑا عذاب آتا۔ اس آیت میں کتاب من اللہ سبقہ کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے 3 درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اس لکھے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ اجتہاد پر عمل کرنے والے سے مواخذہ نہ فرمائے گا، اور یہاں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اجتہاد ہی کیا تھا، اور ان کی فکر میں یہی بات آئی تھی کہ کافروں کو زندہ چھوڑ دینے میں ان کے اسلام لانے کی امید ہے اور فدیہ لینے میں دین کو تقویت ہوتی ہے، اور اس پر نظر نہیں کی گئی کہ قتل میں اسلام کا غلبہ اور کفار کی تہدید ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس دینی معاملے میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی رائے دریافت فرمانا مشروعیت اجتہاد کی دلیل ہے۔ نمبر 2، یا کتاب من اللہ سبقہ سے وہ مراد ہے جو اس نے لوح محفوظ میں لکھا کہ اہل بدر پر عذاب نہ کیا جائے گا۔ نمبر 3، یا اس سے وہ مراد ہے جو اس نے لوح محفوظ میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے غنیمتیں حلال فرمائے گا۔ یاد رہے کہ آیت کے اگلے حصے لمسکم فی ما اخذتم میں ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے خطاب ہے جو فدیہ لینے پر راضی تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس خطاب میں داخل نہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آسمان سے عذاب نازل ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہما بچ جاتے، کیونکہ ان کی رائے فدیہ لینے کے خلاف تھی۔ اس شان نزول سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ایسا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق قرآن مجید کی آیات نازل فرماتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب کبھی لوگوں میں کوئی معاملہ درپیش ہوا اور اس کے بارے میں لوگوں نے کچھ کہا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کچھ کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا۔ مذکورہ بالا آیات کے علاوہ 20 سے زائد آیات ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق نازل فرمایا۔ آئیے ان میں سے 5 آیات یہ ہم سنتے ہیں۔ مقام ابراہیم کو نماز بنانے کی جگہ
چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر دیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کاش آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم فرمائیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا، اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات باہمی کسی اختلاف کے سبب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہوئیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کے برخلاف معاملہ ہوا، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ یا تو تم اس سے باز آ جاؤ، ورنہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب عز و جل انہیں تم سے اچھی بیویاں عطا فرما دے۔ تو اس پر بھی قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہو گئی اور فرمایا کہ اگر وہ حبیب تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش غلاموں کو اجازت لے کر مکانوں میں داخل ہونے کا حکم ہوتا، تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں یہ حکم نازل کر دیا کہ اے ایمان والو، تمہارے غلام اور تم میں سے جو بالغ عمر کو نہیں پہنچے انہیں چاہیے کہ 3 اوقات میں فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو اور نماز عشاء کے بعد گھر میں داخلے سے پہلے اجازت لیں۔ آخری مثال، منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کے مرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، اور اس کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش بھی کی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا کر واپس آئے تو یہ آیت نازل ہو گئی، اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نافرمانی کی حالت میں مر گئے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو 5 مثالیں اور چھٹی یہ جو آیت آج کی ہماری تھی، تو یہ ان مثالوں سے یہ بات سمجھ آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اللہ پاک نے بڑی بلند کی ہے کہ آپ کی زبان پر حق کو جاری فرمایا، کہ جیسا آپ نے فرمایا اللہ کریم نے قرآن پاک میں ویسا حکم جاری فرما دیا۔ کتنی بڑی شان ہے یار۔ تو اللہ پاک ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہماری دین و دنیا میں ہماری بھلائی ہمیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اجمعین۔